ابھی چند منٹ پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے۔ میں سب پاکستانیوں سے یہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک خاتون اور وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اپنی بلی کو سعودی عربیہ لے کے جا رہی تھی PIA کی فلائٹ سے، ملتان سے۔ تو PIA کی فلائٹ سے جب لے کے جا رہی تھی تو کسٹم والوں نے اس سے 2 لاکھ روپے رشوت مانگی۔ پاکستان میں اب اس کے پاس بلی کا لائسنس ہے، اس کے پاس ویکسینیٹڈ ہے بلی، اس کو سعودی عربیہ والوں کو روکنا چاہیے تھا نا کہ وہ بلی کیوں لے کے آ رہی ہے۔ پاکستان والوں کا کیا بنتا ہے، ان کی کسٹم کا کیا بنتا ہے؟ انہوں نے کوئی وہ دلے کے بچوں نے کیا وہ بلی کو پالا تھا؟ وہ بلی ان سے خرید رہی تھی۔ میرے پاس کبھی 25-30 بلیاں رہتی ہیں یہاں پہ۔ میں نے ان کے لیے کتنی آرائش بنائی ہوئی ہے۔ میں نے ان کے لیے 2 کمرے ہانگ کانگ میں، حالانکہ کمرہ جو ہے وہ کتنا مہنگا ہوتا ہے، کرائے پہ دے دو اچھا خاصا پیسہ آتا ہے، لیکن میں نے بلیوں کے لیے چھوڑا ہوا کیونکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ ان کی خدمت کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دیتا ہے، یہاں نہیں تو آگے تو دے گا نا۔ میں ان کے لیے کھانا بناتا ہوں، ان کے لیے کھانا لے کے آتا ہوں، اپنے بجٹ میں سے ان کو کھانا کھلاتا ہوں۔ اور کتنے بے غیرت ہے پاکستان کی انتظامیہ، کتنے دلے ہیں یہ کسٹم والے، یہ پولیس والے، یہ ایسے بے غیرت ہیں۔ آج سے 30 سال پہلے، 24 سال 25 سال پہلے میری والدہ فوت ہو گئی تھی، تو وہ کراچی میں ایک سندھی پولیس انسپیکٹر دلے کا بچہ مجھ سے رشوت مانگ رہا تھا۔ کہتا ہے تم اوور اسٹے ہو، تم 9 سال کے بعد آئے ہو ہانگ کانگ سے، تم اوور اسٹے ہو، تم ویزا تو مجھے ضرورت نہیں، میں تو پاکستانی ہوں، میرے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے۔ وہ دلے کا بچہ مجھے کہہ رہا ہے، وہ ایئرپورٹ سیکیورٹی پہ وہ انسپیکٹر سندھی، وہ کتے کا بیٹا مجھے کہہ رہا ہے کہ تم اوور اسٹے ہو۔ اس وقت وزیر اعظم بے نظیر بھٹو تھی، اور بے نظیر بھٹو کے ساتھ اللہ جنت نصیب کرے، میرا پہنوئی اس کے ساتھ ہوتا تھا، بے نظیر بھٹو کے ساتھ۔ تو جب میں نے بھی اس کو دھمکی لگائی، وہ مجھے وہ مارنے کے لیے آ رہا تھا۔ کہتا ہے صوفے پہ کیوں بیٹھے؟ میں نے کہا تمہارے باپ کا صوفہ ہے، ہم ٹیکس پے کرتے ہیں، ہم باہر سے پیسہ بھیجتے ہیں، اس سے یہ صوفے لے گئے، تمہیں تنخواہ ملتی ہے۔ کہتا ہے مجھ سے بحث نہ کرو۔ میں نے کہا تم کیا ہو؟ تو اس کو جب میں نے کہا کہ یہ فون نمبر لگاؤ، اس کو پتہ چلا کہ یہ تو پرائم منسٹر آفس کا فون نمبر ہے۔ تو وہ دلے کا بچہ مڑ کرنے لگ گیا۔ اس کے ساتھ جو تھا ایک سرگودا کا 2 پھول والا انسپیکٹر تھا، اس نے کہا اچھا کیا، پہلے وہ بھی چپ کر کے کھڑا تھا۔ تو ایسے حرام زادے ہیں، لعنت پڑی ہے ان پہ۔ یہاں پہ ہم رہتے ہیں، یہاں پہ ہم بلی کو ٹیکے لگاؤ، اس کے ویکسینیشن کرو، اس کا لائسنس بناؤ، جو مرضی لے جاؤ، جہاں مرضی سے لے آؤ، کوئی نہیں روکتا ان کو۔ ہم کہتے ہیں جی وہ آج میں نے ایک بندے کا کامنٹ پڑھا تھا، کہتا ہے سور کھانے والے لوگ جو ہیں وہ آگے نکل گئے۔ وہ بھائی سور تو کھاتے ہیں یہ ہیں، لیکن ان کے کام، ان کے کرتوت تو سوروں والے نہیں ہیں۔ تم تو سور نہیں کھاتے ہو، تمہارے کرتوت سوروں والے حرام زادوں کے، بے غیرتو لعنتیو۔ تمہارے پاکستان پہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کا کون سا عذاب آنے والا ہے، تمہیں شرم نہیں ہے آتی کہ تم یہ کیا کام کرتے ہو؟ میں آج 2-3 دن سے مجھے دل کر رہا ہے کہ میں دن رات تم لوگوں کو گالیاں دیتا رہوں کہ بے غیرتو، کم از کم تم میں کوئی تو حلالی پیدا ہو جو کہ پولیس میں بھرتی ہو، یا اس میں کسٹم میں بھرتی ہو، یا کسی اور ایسے محکمے میں ٹیکس والے میں بھرتی ہو۔ ٹیکس والا میں نے وہاں اسلام آباد میں جا کے اظہر سہیل، ایک وہ مسلم اخبار کا ایڈیٹر تھا، اس سے میں نے ریسٹورنٹ لے لیا۔ ایک وہ دلہ تھا اس نے انکم ٹیکس والوں کو کہا، انہوں نے آ کے مجھے روز تنگ رہے، ٹیکس دو بھائی، مادر چودو، جمعہ 2 دن ہوئے میں نے جگہ لی، اس کا مجھ سے ٹیکس تم مانگ رہے ہو؟ کوئی حال نہیں ہے، لعنت پڑی ہوئی ہے۔ ہر بندہ چور چکا ہے وہاں پہ، اور وہ حرامی جو
وزیر اعظم بیٹھا ہے، اس کے ساتھ کیبنٹ چور ہے، بدماش ہیں، بے شرم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غرق کرے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی انتظامیہ کے ساتھ غرق کرے۔ اللہ تعالیٰ ان پہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں چھوٹے چھوٹے نا عذاب بھیجتا ہوں، نمونے بھیجتا ہوں تاکہ تم باز آ جاؤ، تو باز نہیں آؤ گے نا تو پھر بڑا بھیجوں گا۔ بغیر تو حیا کرو، شرم کرو، میری بلیاں ہیں، میں ان کو جہاں مرضی لے کے جاؤں، مجھ سے تم کسٹم مانگ رہے ہو بلی کے اوپر، وہ بھی باہر جانے کا، میں لے کے آ رہا ہوں۔ حرام زادو، شرم کرو کتے کے بچوں۔